السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے 2 ہفتے سے زیادہ دورے وہاں کے قیام کے بعد یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور واقعی دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ جس ملک کو اتنی زیادہ پابندیاں لگی ہوں، اتنی زیادہ اس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہو، نہ ان کا تیل خریدا جا رہا ہے، نہ ان کا کوئی سامان جو ہے ان کے ہاتھ بیچا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ ملک اتنی ترقی کر رہا ہے کہ وہاں دیکھ کر اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر کوئی پابندی لگی ہے۔ اور جو ہے کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، تو دشمنوں نے تو پابندی لگائی تھی کہ ایران تباہ و برباد ہو جائے، لیکن الحمدللہ بجائے تباہ و برباد ہونے کے اس نے اور ترقی کی ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو سامان وہ باہر سے خریدتے تھے وہ سامان سب ملک کے اندر بننے لگا ہے، لہذا یہ ایک بہت بڑا جو فائدہ جو ہوا ہے، بجائے نقصان پہنچنے کے الٹا ایران کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے کہ وہ تمام چیزیں جو باہر سے خریدی جاتی تھیں وہ سب الحمدللہ وہاں اندر سب بننے لگی ہیں وہاں۔ اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا ایران سے ڈر رہی ہے، سپر پاور ایران سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ یہ پابندیاں کیوں ہیں خوف زدہ؟ کیونکہ اگر یہ پابندیاں ہٹا لی تو شاید چند ہی برسوں میں ایران سے بڑا طاقتور کوئی ملک نہیں رہے گا، اس لیے ڈر کے بعد اس سے زیادہ ترقی یافتہ کوئی ملک نہیں رہے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر پابندیاں ہٹانے ہوئے تو حشر ہمارا کیا ہوگا، لہذا خوف زدہ ہو کر پابندیاں لگی ہیں، ڈر کر پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ جب پابندیوں کے بعد اتنی ترقی ماشاءاللہ ہے تو پابندیاں ہٹنے کے بعد کہاں سے کہاں اور جو سریا پر پہنچ جائے گا وہ ملک۔ تو یہ بہت ایک مثبت چیز ہے، اور سب سے مثبت چیز وہاں کے عوام ہے، وہاں کی پبلک ہے۔ دیکھیے اگر رہبر جو ہوتا ہے، وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے تو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، اور وہاں کی قوم بھی پورا ساتھ دے رہی ہے۔ اگرچہ مہنگائی ہے اور بہت مہنگائی ہے، لیکن اس کے بعد بھی قوم کے ثبات قدم میں ہلکا سا بھی فرق وہاں نہیں آ رہا ہے، اور پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ سب جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بہت شکر اس پہ، اور امام تبارہ علیہ السلام اس طرح پرسی ہے انشاءاللہ، جس لیے میں وہاں حاضر ہوا تھا اور جو مجھے دعوت دی گئی تھی وہ، کیونکہ وہاں جو حوضہ علمیہ ہے قم کا، اس کو 100 سال پورے ہو رہے تھے، تو 100 سالہ یادگار بنانے کے لیے مجھے وہاں پر بلایا گیا تھا۔ بہت بڑے بڑے پروگرام ہوئے، اور ایک حدیث ہے 1300 سال پرانی، 1300 سال پرانی حدیث ہے۔ دیکھیے کیسی ہر بحرف وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ 1300 سال پرانی حدیث ہے، اور یہ ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق، 1300 ساڑھے 1300 سال پرانی حدیث یہ آج جو ہے بالکل ہر بحر صحیح ثابت ہو رہی۔ امام فرما رہے ہیں کہ ستخلو کوفۃ من المؤمنین ویعذر عنها العلم کما تعذر الحیۃ فی جحرها ثم یظہر العلم ببلد یقال لها قم۔ کوفے سے علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور علم ظاہر ہوگا ایران کے ایک شہر سے کہ جس کا نام قم ہے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ 1350 سال پہلے، آج نہیں، 1350 سال پہلے امام ارشاد فرما رہے ہیں، 1350 سال پہلے کہ کوفے سے برات اطراف کوفہ سب شامل ہیں، یظہر العلم ببلد یقال لها قم وتصیر معدنا للعلم والفضل، اور یہ قم جو ہوگا وہ علم و فضل کی کان بن جائے گا، معدن بن جائے گا، خزانہ بن جائے گا۔ حتی لا یبقى فی الارض مستضعف فی الدین حتی مخدرات فی الحجال، اور پوری دنیا میں تمام علماء پھیل جائیں گے، اور یہ جو ہے کوئی بھی علم دین سے ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو علم دین نہ ملے اور علم دین حاصل نہ کرے، یہاں تک کہ جو خواتین گھروں کے اندر بیٹھی بھی ہیں وہ بھی عالمہ بن جائیں گی۔ دیکھیں حتی مخدرات فی الحجال وذالک عند قرب ظہور قائمنا، یہ امام کے ظہور کے قریب یہ تمام واقعات قم سے رونما ہوں گے۔ دیکھیے میں کہا کہ رجب بھی حوضہ
1000 سال پرانا ہوتا ہے. دیکھیے ایک فرق میں پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ سب سمجھیں گے اس فرق کو. نجف کا 1000 سال پرانا, لکھنؤ کا حوضہ تقریباً 250 سال پرانا ہے. یعنی اس سے تقریباً 150 سال پہلے, قم کے حوضے سے 150 سال پہلے لکھنؤ کا حوضہ قائم ہو چکا تھا. مگر فرق کیا ہے, یہاں صرف مردوں کے لیے اور طالب علموں کے لیے یہاں پر مدرسے تھے. کوئی ایک مدرسہ نہ نجف میں آپ کو ملے گا جو خواتین کے لیے ہو, نہ آپ کو یہاں لکھنؤ میں ملے گا اس زمانے میں جو خواتین کے لیے ہو. یہ پہلی مرتبہ قم کا حوضہ ہے جس نے پوری دنیا میں خواتین کے لیے مدرسے قائم کیے ہیں. بہت بڑی بات ہے جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, بڑی سچائی جو آپ کے سامنے. نجف میں کوئی بھی مدرسہ عورتوں کے لیے نہیں تھا, یا لکھنؤ میں کوئی مدرسہ عورتوں کے لیے نہیں. سب سے پہلے خواتین نے جو مدرسے قائم کیے ہیں وہ قم کے حوضے نے قائم کیے. اور لکھا ہے کہ حتیٰ مخدرات حجاز, جو پردے کے اندر بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں وہ بھی عالمہ ہو جائیں گی, وہ بھی صاحبان علم ہو جائیں گی. اور یہ صرف صدقہ ہے یہ قم کے حوضے کا, جس کی وجہ سے اور اس کے بعد یہ ہے کہ فَيَجْعَلُ اللَّهُ وَأَهْلَهُ قَائِمِينَ مَقَامَ الْحُجَّةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَاقَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا. اور امام زمانہ کے نائب ہوں گے قم والے, ان کی جگہ پر ان کے نائب ہوں گے. اور اگر قم نہ ہو تو یہ زمین اپنے تمام رہنے والوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ آج جو زمین باقی ہے وہ قم کی بدولت باقی ہے. میں نہیں کہہ رہا چھٹے اماموں میں جعفر صادق علیہ السلام فَيَجْعَلُ اللَّهُ قُمْ وَأَهْلُهُ قَائِمِينَ مَقَامَ الْحُجَّةِ. وہ نائب ہوں گے امام کے نائب ہوں گے. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَاقَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا. یہ زمین پھٹ جائے گی, زمین ختم ہو جائے گی اگر یہ قم کے نائبین امام زمانہ موجود نہ رہے. تو یہ ارشاد ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ وَلَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ حُجَّةً یفیض العلم منہ الی سائر البلاد فی المشرق والمغرب. اور اسی قم سے علم کے جو دریا جاری ہوں گے, علم کے جو چشمے جاری ہوں گے, اس سے پوری دنیا سیراب ہو جائے گی, مشرق سے لے کر مغرب تک. آج پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر حوضہ علمیہ قائم نہ ہو, مدرسے قائم نہ ہو. اور جو قم کے پڑھے ہوئے ہیں وہی جا کر وہاں پر علم بانٹ رہے ہیں, وہیں پر اپنا علم تقسیم کر رہے ہیں. فَيُتِمُّ حُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَبْلُغْ إِلَيْهِ الدِّينَ وَالْعِلْمِ. پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا مومن باقی نہیں رہے گا کہ جس تک علم دین نہ پہنچ گیا ہو. چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں ثُمَّ يَظْهَرُ الْقَائِمُ علیہ السلام. اس کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہوگا. ایک صلوات بھیجیں بلند آواز. لہٰذا ہم بارگاہ الہی میں دعائیں کی پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, فرض شمار فرما, اور کیا ہے ساری مصیبتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ پرچم اسلام سربلند رہے گا, پرچم کفر کا سرزنگ رہے گا. آپ تمام علماء کے لیے خاص طور سے جو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خان نہیں ہیں اور دیگر علماء برادری ہیں, سب کی طول عمر صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات اور محمد نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. صلوات و محمد.